فتنہ حصہ 1 خاموش ندی۔ پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا ایک پرانا گاؤں تھا، نور آباد۔ گاؤں کی فضا ہمیشہ عجیب طور پر خاموش رہتی تھی، جیسے ہوا خود بھی سانس لینے سے ڈرتی ہو۔ گاؤں کے آخر میں ایک ندی بہتی تھی۔ لوگ اسے فتنہ ندی کہتے تھے، اگر کوئی وہاں رات کو جائے تو پانی سے کسی عورت کی مدھم سرگوشی سنائی دیتی ہے، ایسی سرگوشی جو انسان کے دل پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ شہر سے لوٹنے والا نوجوان حمزہ ان باتوں پر ہنستا تھا۔ یہ سب گاؤں کی پرانی کہانیاں ہیں، لیکن اس کی ہنسی زیادہ دیر نہ ٹکی، کیونکہ اس رات اس نے خود فتنہ کی آواز سنی۔ اس سے زیادہ، حمزہ، تم واپس آ گئے، میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ پانی کی سطح پر کسی عورت کا عکس ابھرا، چہرہ آدھا دکھائی دے رہا تھا، باقی لہروں میں چھپا ہوا، اور اگلے لمحے وہ پانی کے اندر غائب ہو گئی، مگر فضا میں ایک جملہ گونجا، فتنہ جاگ گئی ہے۔ حصہ 2 آئینے کے پیچھے۔ اگلی صبح حمزہ کے چہرے پر عجیب نیلاہٹ تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، اور آنکھوں کے گرد سائے گہرے ہو گئے تھے۔ جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، تو پیچھے ایک عورت کا سایہ کھڑا تھا، بال گیلے، چہرہ دھندلا، اور آنکھیں چمکتی ہوئی۔ اس سے زیادہ، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، حمزہ۔ حمزہ نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن آئینہ ٹوٹا، اور فرش پر خون کے دھبے بن گئے۔ کمرے کی دیوار پر نمی کی ایک لکیر کسی تحریر کی شکل میں پھیل گئی۔ اس سے زیادہ، تم نے مجھے جگایا ہے۔ حصہ 3 ممنوع نام۔ شام ڈھلی تو گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نے حمزہ کو روکا۔ بیٹا، تم ندی کے پاس گئے تھے؟ حمزہ نے چونک کر پوچھا، آپ کو کیسے پتا؟ عورت نے کانپتی آواز میں کہا، اس سے زیادہ، فتنہ تمہاری خون کی دشمن ہے۔ 50 سال پہلے وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی، زندہ عورت تھی۔ وہ حسین، ضدی، اور پاگل تھی، جسے چاہتی، اس کا ہوش چھین لیتی۔ جب اس نے ایک اجنبی پر دل ہارا تو گاؤں والوں نے اسے پانی میں ڈبو دیا۔ اب وہ ندی میں قید ہے، اور جس نے اسے پکارا، وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ حمزہ خاموش کھڑا رہا۔ اسی لمحے ندی کی سمت سے ایک سرگوشی آئی، اس سے زیادہ، میں نے سنا تم میرا نام لیا ہے۔ بوڑھی عورت نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے، اور بھاگتے ہوئے بس ایک جملہ کہا، اس کا نام لینا منع ہے۔ حصہ 4 ندی کا انتقام۔ اگلی رات گاؤں میں ہوا رک گئی۔ ندی کا پانی اب سرخ تھا، جیسے کسی نے خون بہایا ہو۔ حمزہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ وہ لکھنے بیٹھا تو پتہ چلا، قلم خود حرکت کر رہا ہے۔ کاغذ پر ایک نام خود بخود لکھا جا رہا تھا، فتنہ، فتنہ، فتنہ۔ کمرے کی لائٹ بجھی، اور وہ سامنے آ گئی۔ اسی عورت کا چہرہ، اس بار مکمل، مگر آنکھوں میں آگ۔ اس سے زیادہ، میں مر کر بھی زندہ ہوں، تم نے میرا نام پکارا، اب تم میرے ہو۔ حمزہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند تھا۔ پھر اس نے خود اپنی آواز سنی، مگر وہ خود نہیں بول رہا تھا۔ اس سے زیادہ، میں فتنہ ہوں۔ اس لمحے وہ زمین پر گر گیا۔ کمرے میں ہوا کا طوفان اٹھا، اور کھڑکیوں سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ حصہ 5 نیا چہرہ۔ 3 دن بعد گاؤں والے حمزہ کو ندی کے کنارے بیٹھا دیکھتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، بال بکھرے ہوئے، چہرہ بے جان۔ کسی نے پوچھا، حمزہ، تم ٹھیک ہو؟ اس نے صرف ایک بات کہی، اس سے زیادہ، فتنہ اب سکون میں ہے، میں اس کا سکون بن گیا ہوں۔ گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی رات ندی میں پھر سرگوشی گونجی، اس سے زیادہ، اب میں اکیلی نہیں رہی۔ اگلے دن حمزہ غائب تھا۔ ندی کے کنارے صرف ایک آئینہ پڑا تھا، جس کے بیچ میں کسی عورت کا چہرہ ہلکا سا جھلک رہا تھا۔ حصہ 6 آخری سچ۔ مہینوں بعد شہر کے کچھ لوگ نور آباد آئے۔ انہوں نے گاؤں کو سنسان پایا، ہر گھر خالی، ہر دروازہ بند۔
ایک کھلے کمرے میں انہیں ایک ڈائری ملی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، اس سے زیادہ، میں حمزہ نہیں ہوں۔ میں وہ ہوں جسے تم فتنہ کہتے ہو۔ میں ہر اس شخص میں رہتی ہوں جو میرا نام لیتا ہے۔ ان کے ساتھ آئی لڑکی نے بے خیالی میں وہ نام پڑھا، اور اچانک اس کے کانوں میں کسی عورت کی ہنسی گونجی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ فتنہ بس ایک نام ہے، جو جس کے لبوں پر آ جائے، اس کی روح میں اتر جاتی ہے۔ اختتام۔ اس سے زیادہ فتنہ مر نہیں سکتی، وہ سانس لیتی ہے، صرف اپنا چہرہ بدلتی ہے۔